اللهم صل على سيدنا محمد یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر بے تحاشا مخلوقات کو پیدا کیا۔ انسان یا انسانی عقل اس کے احاطہ میں وہ ساری مخلوقات نہیں آ سکتی۔ تقریباً 70 یا 75% جو ہے نا اس کرۂ ارض کے اوپر پانی ہے۔ اب اس پانی کے اوپر صرف 5% پانی ہے جہاں تک انسان کی رسائی ہے، جس کو انسان نے سرچ کر لیا، ڈیفائن کر لیا۔ باقی 70% کہاں ہے اور کیسا ہے، اس کے اندر کیسی کیسی مخلوقات ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان جو ہے اس کی قدرت سے وہ باہر ہے۔ تو انسان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتوں کو پیدا کیا، بے تحاشا مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب ہر مخلوق ایک نہ ایک مقصد ہے اس کو پیدا کرنے کا، اس کو بنانے کا، اس کو اس دنیا میں بھیجنے کا، اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اسی طرح باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کا ایک مقصد ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، ان ساری چیزوں کا مقصد، ان تمام نعمتوں کا، ان تمام مخلوقات کا مقصد وہ ذات انسان ہے۔ انسان کے لیے تمام مخلوقات کو وضع کیا گیا، تخلیق کیا گیا انسان کی سہولت کے لیے۔ ہر اعتبار سے جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ہر شے، شجرات ہیں، تو انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے منفعت کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے، تو ہر شے کا مقصد ذات انسان ہے۔ اور اگر انسان غور کرے تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو جو مقصد دیا ہے، انسانوں اور جنوں کو جو پیدا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے لیے ہر شے کو پیدا کر دیا گیا، انسان کے لیے تمام مخلوقات کو بنا دیا گیا، تمام نعمتوں کو وضع کر دیا گیا، لیکن انسان کو ان کے لیے نہیں بنایا گیا، انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ انسان کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا امر کا صیغہ، وَاعْبُدُوا تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو اور عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، محض اللہ کی عبادت کرنی۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو راستے دکھائے، ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کے اندر رکاوٹیں ہیں، اس کے اندر دشمن ہیں، شیاطین ہیں، جو انسان کو روکتے ہیں۔ کس سے روکتے ہیں؟ عبادت کرنے سے۔ انسان کو روکتے ہیں اللہ کی طرف جانے سے، انسان کو روکتے ہیں کہ وہ کہیں نیک نہ بن جائے، کہیں جنت کی طرف نہ چلا جائے۔ ایک فرد واحد انسان ہے، ایک اکیلا انسان ہے، اور ایک ناقص سا، ایک مٹی کا پتلا انسان ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ 3 دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں اس سے، جو قوی بھی ہیں اس سے، جو ہتھیاروں سے لیس بھی ہیں، وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ 3 دشمن ہیں جن کے اوپر فتح پانی بڑی ضروری ہے، ان سے مقابلہ نہیں ہوگا تو انسان اس جنت کے راستے پہ جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا جو دشمن ہے انسان کا، وہ انسان کا نفس ہے۔ نفس پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت تناس ہے۔ یہ جو نفس ہے یہ انسان کو طرح طرح کی، ایسا کوئی ظالم شے ہے، یہ انسان کے تصورات میں آئے گا، انسان کو جو کہتے ہیں نا اندر کا مفتی، یہ جو انسان کے اندر بیٹھا ہے نا بڑا مفتی، یہ انسان کو ہیلے بہانے طریقے سے بتائے گا۔ اگر انسان اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے تو اس کے اندر ریا کو ڈال دے گا، دکھاوے کو ڈال دے گا، اس کے ذہن میں لائے گا وہی تینوں فلاں بندہ دیکھ رہا ہے ذرا سجدے لمبے کر دے، اور تینوں فلاں بندہ دیکھ رہا ہے ذرا رکوع کو لمبا کر دے، اور ذرا قیام کو لمبا کر دے، اور فلاں بندہ تیری قرات سن رہا ہے ذرا قرات کو خوبصورت کر دے۔ تو یہ جو نفس ہے یہ انسان کے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے، انسان کے برین کے ساتھ۔ تو انسان کو اللہ کی اس بنائی ہوئی جنت سے، اس نیک راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میرے اندر تو ریا آ گیا ہے، پہلا حملہ وہ کیا کرے گا کہ عبادت بندہ کر رہا ہے تو انسان کے اندر وہ ریا لے کے آئے، ذہن کے اندر ریا آ جائے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا حملہ کیا کرے گا کہ وہ کہے گا اب تو میری عبادت میں ریا آ رہا ہے لہٰذا میں عبادت کو ہی چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ عبادت کرنا ہی چھوڑ دے گا۔ تو پہلا دشمن کون ہوا؟ وہ نفس۔ سارے بولیں کیا ہوا؟ نفس۔ دوسرا دشمن جو انسان کے اندر خون کی طرح انسان کے اندر گردش کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ دوسرا انہ لکم عدو مبین، وہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے، جو ہمیں کبھی بھی جنت کے راستے پہ جانے پر، کبھی بھی فلاح والے راستے پر جانے کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔
وہ ابلیس ہے۔ تو انسان کا دوسرا دشمن ہے شیطان، اور انسان کا تیسرا اہم دشمن وہ دنیا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس دنیا کے لیے بنایا گیا، انسان یہ سمجھتا ہے شاید یہ دنیا جو ہے اس کی زینتیں، اس کی مٹھاس، اس کی لذتیں یہی سب کچھ ہے، انسان یہی سوچتا ہے، اور وہ مرنے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ آج انسان محتاج پڑا ہو، آج انسان سہارے کا محتاج ہو چکا ہو، کوئی بزرگی کو پہنچ چکا ہو، لیکن جب مرنے کی بات آئے گی اسے یوں کہا جائے نا چھت گرنے لگی سب سے پہلے باہر پہنچاؤ۔ کیوں؟ اب دیکھو انسان کے دل میں دنیا کی محبت اتنی بسی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ ہر وقت اس کو پتا ہے کہ میرے سر کے اوپر موت کا سایہ منڈرا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں کسی ٹائم بھی اس دنیا سے جا سکتا ہوں، اسے پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت اتنی رچ اور بس چکی ہے کہ وہ مرنے کو پسند ہی نہیں کرتا۔